وہ ہمارے درمیان چلتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے، سنے نہیں جاتے، پہچانے نہیں جاتے، لیکن ان کا وجود اتنا ہی حقیقی ہے جتنا آپ کا اور میرا۔ یہ ہیں پاکستان کے خواجہ سرا مخنث افراد، روایات کے سائے میں جینے پر مجبور، تعصب کے بوجھ تلے دبے ہوئے، محض اپنے وجود کا حق مانگتے ہوئے۔ یہ ان کی کہانی ہے، یہ ہے دی انٹولڈ ٹیبو۔ صدیوں تک پاکستان کی خواجہ سرا برادری کو جنوبی ایشیا میں ایک مقام حاصل تھا۔ وہ روحانی رہنما، فنکار اور بادشاہوں کے مشیر تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جو عزت کبھی انہیں حاصل تھی وہ شرمندگی، بے دخلی اور نظام کے جبر میں بدل گئی۔ آج وہ ایک ایسے معاشرے میں سانس لیتے ہیں جو سرے سے ان کے وجود کو تسلیم کرنے سے ہی انکاری ہے۔ لیکن خود یہ لوگ اپنا وہ گندا معاشرہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ یہ ڈانس کی طرف جاتے ہیں، یہ بھیک مانگنے کی طرف جاتے ہیں، جہاں پہ ان کو ایزی ارننگ مل جاتی ہے کچھ معاشرے کی طرف سے۔ میں فیضا ہوں اور میں لاہور سے متعلقہ کہ چنگی مرچد میں رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنی جاب کرتی ہوں، کہ گھر والوں سے تھوڑا سا دور ریلیشن کی وجہ سے اچھے نہیں سمجھتے، مناسب نہیں تھے سمجھتے، لڑائی جھگڑے کہ ایسی کچھ معاملات تھیں جن کی وجہ سے میں ان سے کہ تعلقات نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے تو میں فیملی کی بات کرنا چاہتی ہوں کہ فیملی ہم جیسے کو اچھا نہیں سمجھتے، اگر اچھا سمجھتے بھی نا تو اپنے ایک متعلقہ پیسہ اور ان معاملات میں سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جائیداد کا حصہ مانگے تو وہ ہمیں مسیب نہیں کرتی کہ آپ اس چیز کے حقدار ہو، ٹھیک ہے۔ پہلی بات آئی ڈی کارڈ کی تھی تو وہ نہیں تھے بنتے، تو اب وہ بھی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ ٹرانسجنڈر کو کہ اتنے زیادہ حقوق نہیں ہیں، اگر وہ کوئی فنکشن وغیرہ کر کے آ رہی ہے یا کوئی کام کر کے آ رہی ہے تو پولیس والوں نے روک لیا، ہاں جہاں آپ لوگوں کے اوپر پرچہ ہوگا، یہ ہوگا، آپ لوگ کوئی چیز بھی باہر سے مہیا نہ ہو، کوئی کہ موجود ہو بھی، ٹھیک ہے، اگر وہ نکل بھی آئے پھر تو ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلطی، اگر کوئی چیزیں ہم سے نہیں نکلتی تو پھر ہم بولتے ہیں آپ لوگوں کو پرچہ ہوگا، تھانہ جانا چاہیے، آپ 1500 دو، 2000 دو۔ اب ہمارے اتنے سے بچے ادھر سے نہیں ہوتی، ہم ان لوگوں کو کیا کہ مہیا کرے، کیا ان کو دیں، ہماری مجبوری ہے ہماری یہ کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر نوکری کرنے جائیں تو وہاں پہ نوکری میں فیکٹری میں باؤ کا تو ہوتا ہے، اگر رستے میں ٹارچر کرتے ہیں ہمیں تو فیکٹری میں ظاہر سی باتیں کرتے ہیں، اب ہم چھپا کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس چیز کے کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہر انسان کو، اگر ہم جینا چاہتے ہیں، کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، فیکٹری میں کریں یا کسی کے گھر میں کریں، وہ کہتے لو تم تو ٹرانسجنڈر ہو، تم تو یہ ہو، تم تو فروش ہو، تمہارے پاس ہے کیا، تمہارے پاس یہ نہیں ہے، تمہارے پاس وہ نہیں ہے۔ اس چیزوں سے نا انسان ٹارچر ہو جاتا ہے۔ اب گھر کی پریشانیاں کچھ ہوتی ہیں تو کچھ باہر سے ہو جاتی ہیں مسئلات، تو اس لیے پھر نہیں جینا، کچھ دل بھی نہیں کرتا، پھر مجبوری میں جینا بھی ہے۔ کہ میری دوست تھی، ٹھیک ہے، پہلے جس کے پاس میں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو نا کسی نے جلا دیا تھا، اس کے ساتھ فنکشن کرتی تھی، سارا کچھ ہمارا بیک گراؤنڈ نا ایک جیسا ہی تھا، اس کی بات میری تھی، میری بات اس کی تھی، ہم دونوں ایک میں نا کہ مینج وغیرہ کرتے تھے، بات ہماری ایک ہی جیسے ایک زبان ہوتی ہے نا ویسے ہماری ایک تھی، تو کچھ لوگوں نے پتہ نہیں کمیٹی یا پیسے کی وجہ سے نا تو اس کو جلا دیا تھا۔ اب تک تو نا اس کے جو پکڑے بھی گئے تھے تو لیکن ان لوگوں نے چھوڑ دیا، پولیس والے رشوت لے کے، ظاہر سی بات ہے پیسہ تو بہت کچھ کروا دیتا ہے، تو پیسے کی وجہ سے نا ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تب اس کا پاپا، اس کا پھر کیس وغیرہ ہوا ہے یا نہیں ہوا لیکن اس چیز کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن آج تک اس کو انصاف نہیں ملا، وہ کھلے سر عام گھوم رہے ہیں، آج اس کے ساتھ ہوا تھا، کل ہمارے ساتھ ہوگا، پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انصاف کرنا چاہیے ہر کسی کے، اگر مرد کو انصاف مل سکتا ہے، عورت کو انصاف مل سکتا ہے، ہمیں بھی تو انصاف ملا، ہم بھی تو معاشرے کا حصہ ہی ہیں، ہم الگ دنیا سے تو نہیں آئے۔ ہمیں حقوق تھے تو عمران خان میں کہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ کچھ حقوق تھے، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس کو پرچہ ہو سکتا ہے، یہ سارا کچھ نہ ہو سکتا ہے، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سہولتیں نکل آتی تھی آپ لوگوں کے لیے، یہ سہولتیں نکلی ہے، مہینے بعد یہ سہولتیں نکلی ہے، لیکن اب ہمیں کوئی بھی ایسا سننے کو ملتا ہے کہ اب ہمیں یہ سہولت ملی ہو یا نکلی ہو سہولت ہمارے لیے کوئی نہیں، اب کچھ کر ہی نہیں رہی، بتا تو رہی کہ جب عمران خان تھا ان لوگوں نے آئی ڈی کارڈ کا بولا تھا کہ آئی ڈی کارڈ بن جائے گا، سہولتیں ملنی شروع ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بھی معلومات نہیں ملتی کہ حکومت نے ہمارے لیے یہ بولا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سہولت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں آگے بھی جا کے سہولتیں ملیں گی، جیسے اگر ایسی معلومات رہے حکومت کی جیسے ہے معاشرہ چل رہا ہے۔
بہت سے لوگوں کے لیے بقا سمجھوتے کا دوسرا نام ہے۔ کچھ زیر زمین مقامات پر رقص کرتے ہیں جہاں انہیں سراہا بھی جاتا ہے اور استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے گلیوں میں بھیک مانگنے یا اس سے بھی تاریک راستوں پر چلنے کی سوا کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ معاشرہ انہیں استاد، ڈاکٹر یا وکیل کے روپ میں قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ان کے لیے تو یہ صرف فنکار ہیں یا اس سے بھی بدتر۔ اللہ کسی چیز کی پریشانی نہ دے آپ کو۔ پیاری بات جی نہیں دیکھے جا رہے پیارے صاحب۔ میرا نام روز ہے اور ماشاءاللہ میں اخوت میں یہاں سے پھر 9 سال سے جاب کر رہی ہوں اور میں ماشاءاللہ لاہور سے بلانگ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں یہاں پہ سپروائزر ہوں اخوت کلاتھ بینک میں اور بہت اچھا ہم کام کر رہے ہیں۔ میں میٹرک میں جب تھی اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں خواجہ سرا ہوں، تو مجھے کافی لڑکے مذاق کرتے تھے، تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، تو پھر میں خواجہ سراؤں کے اندر گئی، وہاں پہ پھر میرا آنا جانا ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ جو مشکلات اور تو مجھے اس میں کہ خاص مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جس طرح کہ ہمارے خواجہ سرا کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر والے نکال دیتے ہیں ان کو یا مارتے ہیں، ان کے بھائی یا پورے خاندان میں سے ان کے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، ان پہ تشدد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کوئی ویسے میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوئے، ہاں لیکن یہ ہے کہ ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی میں بہت زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے اوپر بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے گھر والے ان کو نکال دیتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو مارتے ہیں یا ان کے کہ رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں، پھر وہ گرو کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے زندگی مشکلات میں ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب ایک گھر سے کوئی بچہ باہر نکلتا ہے، کوئی خواجہ سرا ہے، تو پھر وہاں پہ اس کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے؟ وہاں پہ بہت مشکل اس کا رہن سہن ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اپنے جب وہ گرو کے پاس جاتی ہے وہاں پہ اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر اس نے فنکشن بھی اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں، پھر وہ گرو کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کام کرنا پڑتا ہے، مختلف ان کے ساتھ شعبوں میں ان کو تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی اجیرن زندگی ان کو گزارنی پڑتی ہے، بہت مشکلات کی زندگی گزارنی پڑتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں۔ جب میں پہلے تعلیم حاصل کر رہی تھی نا، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں خواجہ سرا ہوں، تو پھر مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں خواجہ سراؤں کے اندر گئی تو وہاں پہ پھر میرے جو گھر والوں کو بھی میرا رویہ تھا، تو ان سے ملنا جلنا ان کو اچھا نہیں لگا، تو کچھ تو انہوں نے میرے ساتھ سختی وغیرہ کے معاملات کیے، اور جو محلے کے لوگ وغیرہ تھے انہوں نے بھی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک دم کہ اب چینج ہو گیا ہے، یہ اس طرح ان کو نہیں پتا تھا کہ میرے اندر یہ ایک جینڈر میرے اندر ہے خواجہ سرا کی۔ تو پھر اس طرح انہوں نے مجھے یہ ہے کہ پہلے شروع میں بہت زیادہ تنگ ہوئی میں، لیکن پھر میں اپنے کہ خود میں اس طرح کے چیزوں میں چلی گئی تھی، ڈانس فنکشن کرتی تھی، کچھ ہماری ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ پھر ان کے اندر انوالو ہو گئی میں، اپنے خواجہ سراؤں کے اندر، ان کے اندر بیٹھنا، ملنا جلنا، پھر یار دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کی جب وہ ہوتی ہے تو پھر گھر والے بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ چیز ایک غلط چیز ہوتی ہے جو ہم خواجہ سرا کہ اپنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ کوئی بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کہ اس طرح کے غلط کام کریں یا باہر اس طرح کی چیزیں کریں، ہمیں محنت کرنے کی عادت۔ پھر میں نے جب محنت کرنا شروع کی، یہاں پہ مجھے اخوت میں جاب ملی، تو میں یہاں پر آئی، تو پھر مجھے کہ ایک اچھا ادارہ ملا، پھر میرے والدین نے بھی مجھے سپورٹ کرنا شروع کیا، گھر والوں نے بھی اور خاندان والوں نے بھی، انہوں نے کہا کہ یہ اب ایک اچھے ادارے میں کام کرتی ہے اور اپنے محنت سے کام کر کے کماتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس پہ پھر رسپانس میرے اچھے آنا شروع ہو گئے، اور میں خود بھی کچھ اپنے آپ کو میں نے چینج کیا، کہ اس برائیوں سے بچایا، دوسری چیزوں سے بچایا، تو پھر میں نے کافی اپنے آپ کو صحیح کیا۔ تو اس طرح پھر مجھے مشکلات کا کم سامنا کرنا، لیکن جب میں خود اپنی کہ دوسری طرف جاتی تھی، یا میں پہلے فنکشن کرتی تھی یا کہیں ہم اور بچے پیدا ہونے پہ جاتے تھے، تو وہاں پہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس میں سکون نہیں ہوتا تھا، یا کوئی اور ایسے چھیڑا چھاڑی ہوتی تھی، معاشرے کی ڈی گریڈ نظریں ہوتی تھیں، عجیب سی کیفیت ہوتی تھی ان کے ساتھ بات کرنا یا باہر چلنا، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ایک اندر سے انسان جب مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر اس کو فیلنگ اچھی آتی ہیں، تو اب مجھے اللہ کا شکر ہے، میں اپنے گھر سے آتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں پہ میں 9 سال سے جاب کر رہی ہوں، تو اچھی فیلنگز ہیں، اور خود ہی اپنا آپ کو انسان معاشرے میں بناتا ہے، تو اس طرح کی کوئی مجھے پیش نہیں آئی۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اس معاملے پر مذہب کا کیا موقف ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ جن سے مقدس اور ناقابل تبدیلی ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام سب سے پہلے رحم اور محبت کا درس دیتا ہے۔
ہمارا دین بھی ہمیں مہربانی، انصاف اور قبولیت سکھاتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پر انگلیاں اٹھائیں۔ ان کی جو ہے دل آزاری کی جاتی ہے اور ان کو زیادہ عزت نہیں دی جاتی۔ اور بالخصوص یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گھر والے ہوتے ہیں، اگر کسی کے گھر میں یہ ظاہر سی بات ہے، یہ مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں پر گھر والوں کو پہلے چاہیے کہ ان کے ساتھ غیر اخلاقی اور ان کے ساتھ ایسے بیہیو نہ کریں، بلکہ ان کو اپنے بچوں کی طرح اچھی تربیت دیں، تاکہ وہ باہر نکل کر اس طرح کے جو بعد میں معاملات بڑھتے ہیں کہ وہ ڈانسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اشاروں پر کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کئی جو ہے نا وہ بہت سارے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ لہذا چاہیے یہ کہ وہ بھی انسان ہیں، اور ایز اے مسلمان ہے تو ان کو ایز اے مسلمان بھی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور بہت زیادہ ان کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ ان کو بھی چاہیے، اگر کوئی اس طرح کا فرد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اسلام نے ہمیں پورے کے پورے حقوق بتائے ہیں۔ کوئی بھی ایسا فرد، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام نے ہمارے رہنمائی نہ کی ہو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں ایسا کوئی فرد ملتا ہے، اور ایسا کوئی فرد مل بھی جائے، تو اس اچھے طریقے سے اس کو بھی ڈیل کریں، اس کے ساتھ اچھی بات کریں، اور اس کو اچھے دین کی طرف لے کر آئیں۔ اور جیسا کہ بعض جو ہے نا ہمارے بہت سارے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ لوٹ آئیں رب کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے بھولے ہوئے، اے بھٹکے ہوئے، تجھے کس چیز نے میری بارگاہ میں آنے سے روکا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا پاسٹ کیسا تھا، تمہارا ماضی کیسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بس میرا بندہ میرے بارگاہ میں جھک گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ 2018 میں پاکستان کی حکومت نے ایک تاریخی قدم اٹھایا، ٹرانسجنڈر پرسنز ایکٹ منظور کیا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ قانون نے انہیں برابر کا شہری تسلیم کیا، لیکن کاغذ پر لکھا گیا اعتراف حقیقی زندگی میں قبولیت کی ضمانت نہیں دیتا۔ قانونی تحفظ بامعنی تب ہوتا ہے جب اس پر عمل درآمد بھی ہو۔ بیسیکلی یہ ایکٹ 2018 میں پاس ہوا تھا، جس میں اس کا جو بیسک پرپس تھا ٹرانسجنڈر پرسنز اور ان کی پروٹیکشن کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورے پاکستان میں نافذ العمل ہے، اور پاکستان کی تمام ایجنسیز، چاہے وہ وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ٹرانسجنڈر پرسنز جو ہے نا ان کی پروٹیکشن کو انشور کرے، امپلیمنٹ کرے، اور ان کے رائٹس کو انفورس کرے ہر حوالہ سے۔ تو اس والے سے جو بیسک ڈاکومنٹ ہے، جو بیسک انفورسمنٹ ہے ان دی فارم آف لیگل اسپیکٹس، وہ ہے ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018۔ سیکشن 5، 6 ان کو ڈیل کرتا ہے کہ کوئی بھی ٹرانسجنڈر پرسن ہے، اس کو نہ کسی پبلک پلیس میں آپ ہراس کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی ادارے میں، نہ ہی ان کو آپ جاب سے ریموو کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار جو چیزیں ہیں جو ایک نارمل اور بیسک پرسن کو جو رائٹس قانون اور آئین نے پرووائڈ کیے نا جی، اس کے مطابق تمام وہی رائٹس وہ ٹرانسجنڈر پرسنس کو جو نا وہ امپلیمنٹ کر کے دیے گئے ہیں اس ایکٹ کے تحت۔ سیکشن 7 جو نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس والے سے، وہ رائٹ آف ووٹ جو نا وہ پرووائڈ کرتا ہے ٹرانسجنڈر پرسن کو۔ اب اس کے بعد سیکشن 8 آ جاتا ہے، رائٹ آف ایجوکیشن ہے۔ رائٹ آف ایجوکیشن جو ہے نا وہ تو ہر انسان کا، ہر بیسک انڈیویجول کا جو ہے نا وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے، وداؤٹ اینی کاسٹ، وداؤٹ اینی کریڈ، وداؤٹ اینی سارٹ آف سیکس، وداؤٹ اینی نیشنلٹی۔ تو دس پرٹیکولر فنڈامنٹل رائٹ از آلسو سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے وہ پراپرٹی کا۔ Before this act, there was not a single law which provide the law of property, law of acquiring property, law of inheriting the property. Section 15 کو provide کرتا ہے law of inheritance، کہ وہ اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو انہیریٹ کر سکتے ہیں، اپنی پراپرٹی کو ایکوائر کر سکتے ہیں، پراپرٹی کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، پراپرٹی کو رینٹ پہ لے سکتے ہیں، پراپرٹی کو سبلیٹ کر سکتے ہیں،
اپنی رجسٹری کروا سکتے ہیں, اپنا موٹیشن سینکشن کروا سکتے ہیں. یہ تمام جو رائٹس ہیں یہ آج سے پہلے ان کو اویلیبل نہ تھے. So by virtue of this particular and specific act, Section 15 provide all these facilities to the transgender persons. Okay. So اس کے بعد ہے جی گارنٹی آف فنڈامنٹل رائٹس. اب جو ہمارا آئین پاکستان ہے 1973 کا, وہ بیسک انسان کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفائن کرتا ہے. وہ یہ شروع ہوتا ہے غالباً آرٹیکل 7 سے لے کے آرٹیکل 29 تک انسان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انشور, ان کی امپلیمنٹیشن, ان کی اویلیبلٹی, ان کی انفورسمنٹ کو, جیسا کہ کانسٹیٹیوشن آلریڈی اس کو ڈیفائن کر رہا ہے, تو وہ سیکشن 16 جو ہے نا وہ بھی اس ایکٹ کے تحت وہ پرووائڈ کر رہا ہے, تمام جو رائٹس ہیں ان کو پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے 2018 کا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ, بہت ہی اسپیسیفک ہے, اور یہ عمران خان کے دور میں یہ ایکٹ بنا تھا. حالانکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا تھا, بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا اس ایشو پہ, لیکن یہ ایک بہت ایک آسن قدم تھا, کیونکہ ٹرانسجنڈر پرسن جو ہے یہ بھی ہماری طرح لیونگ پرسنز ہیں. ان کے کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں پیدائشی, کچھ ہو سکتے ہیں سوشلی, کچھ ہو سکتے ہیں مینٹلی, کچھ ہو سکتے ہیں بائی ڈیوائن, یعنی کہ بائی دی بلیس آف آلمائٹی. تو ہماری سوسائٹی میں ایسا کوئی کلچر, ایسا کوئی آسپیکٹ نہیں ہے کہ ان جیسے بندوں کو ہم ایکسیپٹ کریں, ان جیسے بندوں کو ہم بیئر اپ کریں, ان جیسے بندوں کو ہم اپنے ساتھ ملائیں اور انہی کو اپنے جیسا ٹریٹ کریں. تو یہ ایک بہت ایک وائٹل اور امپورٹنٹ یہ ڈاکومنٹ تھا, جس کے تحت ابھی ایسا ایسا لوگوں میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. امید ابھی باقی ہے. پاکستان بھر میں بہادر آوازیں بلند ہو رہی ہیں, حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں, وقار کی جنگ لڑ رہی ہیں, مگر یہ جنگ وہ اکیلے نہیں جیت سکتے. تبدیلی صرف ایک قانونی جنگ نہیں, یہ دلوں پر, دماغوں پر اور پورے معاشرے کی جنگ ہے. اور آپ, ہاں آپ بھی اسی کا ہی حصہ ہیں. یہ وقت ہے دیکھنے کا, یہ وقت ہے سننے کا, یہ وقت ہے ان کہانیوں کو اپنانے کا, یہ وقت ہے دی انٹولڈ ٹیبو کو توڑنے کا.